السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج کے پروگرام میں کچھ ذکر کروں گا حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کا۔ آپ نے جو کام کیا اس کے خد و خال کیا تھے، جو نظام آپ نے دیا اس کی ابھری ہوئی خصوصیتیں کیا تھیں۔ ناظرین، سیرت نبوی پہ بات کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو وہ پرانا روایتی طریقہ ہے کہ سنین کے اعتبار سے کہ ہجرت کس تاریخ کو ہوئی، غزوات کن تواریخ میں ہوئیں، دونوں طرف لشکر میں تعداد کیا تھی، فوجیوں کی مقتول کتنے تھے۔ ایک طریقہ دوسرا جس کی آج کل ضرورت بھی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام انجام فرمایا اس کا اگر ایک کمپیریزن کریں ہم دنیا کی تاریخ میں آنے والی دوسری تبدیلیوں سے، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی اسٹریٹجی کیا تھی، کن مراحل سے گزر کر آپ نے اپنے اس مشن کی تکمیل کی۔ تو اس طرح میں مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی بات تو اس تبدیلی کے بارے میں اور اس نظام کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دنیا کے انقلابات اور تبدیلیوں میں جامع ترین تبدیلی ہے۔ دنیا میں اگر آپ تاریخ انقلابات کی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ انقلاب صرف سیاسی انقلاب تھے، کچھ محض اقتصادی انقلاب تھے، کچھ انقلابات صرف روحانی انقلاب تھے، کچھ صرف ثقافتی انقلاب تھے۔ لیکن ناظرین، جو انقلاب ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے اس دنیا میں برپا کیا وہ دنیا کا جامع ترین انقلاب تھا۔ وہ بیک وقت سیاسی بھی تھا، اقتصادی بھی تھا، اخلاقی بھی تھا، ثقافتی بھی تھا، روحانی بھی تھا، وہ فزیکل بھی تھا اور میٹا فزیکل بھی تھا، یعنی طبیعیاتی بھی تھا اور ما بعد الطبیعیاتی بھی تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ جامع ترین انقلاب تھا اگر آپ اس کا موازنہ دوسرے انقلابات کے ساتھ کر کے دیکھیں گے۔ اگلی بات ناظرین یہ ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا، اس سے پہلے جو تبدیلیاں آئیں ان میں معاملہ یہ تھا کہ بعض اوقات ذہن پہ سارا زور دیا گیا اور عقل پہ سارا زور دیا گیا، اور یہ جتنی مینٹل فیکلٹیز تھیں ان کی نشو و نما پر کام کیا گیا، اور کچھ جگہ ایسا ہوا کہ عقل کو چھوڑ دیا اور سارا زور دل کو آباد کرنے پہ لگا دیا، اور اوپر کی بتی بجھی کی بجھی رہی، یعنی یہ یک طرفہ معاملہ تھا۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا ناظرین، قرآن مجید جسے کہتا ہے کہ یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، آپ نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑا نہیں، کسی ایک کو نہیں لیا، آپ نے دل کی دنیا کو بھی آباد کرنے کا کام کیا اور جتنی ذہنی صلاحیتیں تھیں ان کی نشو و نما پہ بھی بیک وقت کام کیا۔ یہ نہیں ہے کہ کہیں دل کی دنیا اجڑی پڑی ہے اور ویران ہے اور کہیں صرف عقل کام کر رہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں، اور کہیں ایسا ہے کہ دل کی دنیا تو آباد ہو گئی ہے لیکن جو سر کی بتی ہے وہ بجھی ہوئی ہے۔ تو دونوں فیکلٹیز پہ اس طرح اس مشن کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اقتصادی معاملہ اس کے پیش نظر نہ تھا، مالی معاملات، اور بہت بعد میں آگے شامل ہوئے، اصل چیز تو روحانی تھی اور اخلاقی تھی۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے اور یہ ایک الزام ہے جو اس مشن پر اور اس انقلاب پر لگایا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ مطالعہ کریں قرآن مجید کا، وَوَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ ہلاکت ہے ہر طعنہ زنی اور عیب چینی کرنے والے کے لیے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ، جو مال کو اکٹھا کرتا ہے، گن گن کے تجوریوں میں رکھتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ابتدائی مکی صورت ہے
اور ابتدا ہی میں ارتکاز دولت، کانسنٹریشن آف ویلتھ کے خلاف بات ہو رہی ہے. اقتصادی معاملے کو اس انقلاب میں فراموش نہیں کیا گیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت مال کی ہوس نے تمہیں غافل کر دیا، اور یہ ہوس تمہیں مرتے دم تک لگی رہتی ہے. قبروں کے دہانوں پہ پہنچ جاتے ہو، یہ ہوس ختم نہیں ہوتی. کلا سوف تعلمون. اس کا انجام تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. اب اور کوئی تمہارا معاملہ نہیں رہ گیا، کوئی قدریں نہیں رہ گئیں، کوئی ویلیوز، کوئی مشن نہیں رہ گیا. بس ایک ہی چیز ہے، مال کی ہرس تمہیں لگی ہوئی ہے. تو یہ اقتصادی معاملہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ پہلے دن سے موضوع تھا اس انقلاب، اس اسلامی انقلاب کا جسے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام برپا فرما رہے تھے. پھر اس انقلاب کو جو ممیز کرتی ہے چیز دوسرے انقلابیوں سے، کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا آغاز خود اپنی ذات سے کیا تھا، خود اپنے گھر سے کیا تھا. آپ نے لگژریز اور کمفرٹس کا تو وہاں سوال ہی نہ تھا. آپ نے تو اپنی جو بنیادی ضروریات زندگی تھیں، بیسک نیسیسٹیز آف لائف تھیں، ان کو بھی معاشرے کی بہبود پہ لگا دیا تھا. بہت سے انقلابی دنیا میں ایسے ہیں، اور معاشی انقلاب برپا کرنے والے ایسے ہیں. آپ ان کی زندگیاں جب دیکھیں تو ساری زندگی وہ غریب کے حقوق کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے جنازے بڑے بڑے محلوں سے اٹھتے ہیں. سارا دن لیکچر لوگ غریبوں کے حقوق پہ دیتے ہیں، لیکن اپنی پوری زندگی تعیش میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے اس کا آغاز کر رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے گھر کا کام خود کرتی تھی، چکی خود چلاتی تھی، ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے، جھاڑو خود دیتی تھی، خاک اڑتی تھی اور ان کے کپڑوں پہ پڑتی تھی، اور پانی دور سے مشکیزے میں بھر کے لاتی تھیں، اور مشکیزے کے چمڑے کے نشان ان کے جسم پہ پڑ گئے تھے. اور ایک روز خادم آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں تقسیم فرما رہے تھے، اور حضرت فاطمہ نے بھی اپنے بابا سے خادم مانگا. اس پہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتق اللہ یا فاطمہ وأدی فریضۃ ربک وعملی عمل اہلک ہی خیر لک من الخادم. کہ اے فاطمہ، اللہ سے ڈرتی رہو، اپنے رب کے فرائض ادا کرتی رہو، اور اپنے گھر کے کام میں لگی رہو. یہ اس خادم سے بدرجہ بہتر ہے جو تم مجھ سے مانگ رہی ہو، جو کام تم کر رہی ہو. وہ جو مقامات اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ تم ان راستوں سے گزرو.